5 باتیں اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ 5 چیزوں سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ 5 باتیں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ رکھنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 5 باتیں عورت کبھی کسی کو نہیں بتاتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں، راز کی باتیں، اچھی باتیں، علم کی باتیں۔ زندگی کا اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ دھوکہ دینے والے کو معاف کرنا سب سے بڑی جیت ہے۔ وقت اور ایمان کو کبھی ضائع نہ کریں، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو اپنے اندر تبدیلی لانے کی طاقت رکھتا ہے وہ دنیا بدل سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر پر قابو پا لیتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ صرف وقت پر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ دعا کی ضرورت کم پڑے۔ خود کو بدلنے کا عزم ہی دنیا کو بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، دل کے درد کا کوئی علاج نہیں۔ آج کا وقت کل کی بنیاد رکھتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ خود کو بہتر بنانے میں جتنا وقت لگائیں گے اتنی ہی جلدی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی کے فیصلے دل کی سن کر کریں لیکن قدم دماغ کی رہنمائی میں اٹھائیں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں کیونکہ یہی انسان کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اپنے دل کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، یہ زندگی کو ہلکا اور خوبصورت بنا دے گا۔ 4 چیزوں سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ نمبر 2، جب بیوی اپنے شوہر کی باتوں کا الٹا مطلب لیتی ہے۔ نمبر 3، جب بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے۔ نمبر 4، جب شوہر پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو، اس کے باوجود بھی بیوی اس کی بات نہ مانتی ہو تو شوہر کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ 5 باتیں ہمیشہ اپنی پرائیویٹ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، پیسہ کماؤ لیکن کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ جو لوگ پیسہ دیکھ کے آپ کے پاس آئیں گے نا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، گھومنے جاؤ لیکن کسی کو مت بتانا۔ نمبر 3، اپنے لیے اگر پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کسی کو مت بتانا، کیونکہ رشتہ بننے سے پہلے لوگ اس کو بگاڑ دیں گے۔ نمبر 4، اگر آپ کی زندگی میں کبھی دکھ آئے تو اسے کسی کے پاس جا کر کہانی مت سنائیں، کیونکہ لوگ اپنی اچھائی دیکھتے ہیں، آپ کا دکھ نہیں دیکھتے۔ نمبر 5، اپنے خوابوں کو پورا کرو بنا کسی کو بتائے، کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سپنوں کو، خوابوں کو پورا نہیں ہونے دیکھنا چاہتے۔ نمبر 5 باتیں عورت کبھی کسی کو نہیں بتاتی۔ عورت جس سے محبت کرتی ہے نا اس کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ عورت کبھی اپنی عمر کے بارے میں نہیں بتائے گی، محبت کے اظہار میں کبھی پہل نہیں کرے گی، اپنی تعریف سن کر فخر محسوس کرے گی۔ جس سے محبت کرتی ہے نا اس پہ ہر وقت نظر ضرور رکھے گی۔ 5 باتیں اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے پلانز کے بارے میں نہ بتائیں۔ ہر انسان اپنے حالات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے، بڑی فطری سی بات ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنے آپ سے بہتر دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسرت جنم لیتی ہے۔ آپ کہیں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے، آپ کی یا آپ کے شوہر کی پروموشن ہونے والی ہے، تنخواہ بڑھنے والی ہے، آپ نیا گھر لینے والے ہیں، نیا فرنیچر لینے والے ہیں، تو پلان کبھی کسی کو ان باتوں کا شیئر نہ کریں۔ آپ ویٹ کیا کریں کہ پہلے اس کام کو ہو تو لینے دیں، اس کام کو پایا تکمیل تک تو پہنچ لینے دیں،
پھر بے شک آپ سب کو بتا دیں۔ اگر آپ پہلے ہی سب کو بتا دیں گے، یعنی ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں مگر آپ نے سب کو بتا دیا، تو یہ یقین کریں کہ دوسرے کی حسرت یا نظر آپ کے اس کام کو ہونے ہی نہیں دے گی۔ آپ کو شاید میری بات عجیب لگے مگر یقین کریں یہی سچ ہے۔ وہ کام جو ابھی تک ہوا ہی نہیں اس کا ذکر پہلے سے لوگوں میں کیا کرنا؟ یا تو وہ کام رک جائے گا، کام ہو تو جائے گا مگر اس میں وہ مزہ نہیں رہے گا۔ سو پلیز کبھی بھی اپنے پلانز کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ محنت سے کامیابی اور دعا سے سکون ملتا ہے۔ دھوکہ کھانے والا ہمیشہ سیکھتا ہے لیکن دھوکہ دینے والا اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے۔ شکر ادا کرنا خوشیوں کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے آپ کے اندر کے سکون کو جلا دیتی ہے۔ مشکل وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور کون صرف ساتھ ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، ہر دن کا صفحہ نیا آغاز لے کر آتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کے اپنے راستے بھی ہموار ہو جاتے ہیں۔ اپنی عزت وہی لوگ کھوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے وہ ہمیشہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ شکر گزاری وہ عمل ہے جو زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، شرط یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریں۔ ہر زخم کسی بڑے سبق کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو بڑی سے بڑی جنگ جیت سکتی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو خود پہ یقین رکھتے ہیں۔ دعا ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ مشکلات آپ کے عزم کو مضبوط کرنے آتی ہے، آپ کو توڑنے نہیں۔ اچھا اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں رکنا خود کو توہین ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو جیت لیتا ہے۔ جو لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کریں وہی آپ کے سچے دوست ہیں۔ خاموشی ہمیشہ بہترین جواب ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب لوگ آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مشکل وقت کامیاب لوگوں کی کہانیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اپنی زندگی کو سکون دینے کا عمل ہے۔ پیسہ کھو جائے تو کچھ نہیں، وقت کھو جائے تو بہت کچھ، لیکن کردار کھو جائے تو سب کچھ ختم۔ وہی انسان عظیم ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا دے اور اپنی غلطیوں کو یاد رکھے۔ محنت کبھی بے نتیجہ نہیں رہتی، یہ ہمیشہ آپ کو منزل کے قریب لے جاتی ہے۔ دھوکہ کھانے سے نہ گھبرائیں، یہ زندگی کے سب سے بڑے اسباق میں سے ایک ہے۔